الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ باب الصبر چل رہا ہے۔ گزشتہ مجلس میں باب الصبر کے مقدمے میں جو قرآنی آیتیں آئی تھی اس تعلق سے بات چل رہی تھی اور صبر کی تعریف اور صبر کی قسمیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اب ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ صبر عام طور پر کیا جاتا ہے ناموافق حالات میں۔ کیسے حالات؟ جو انسان کی طبیعت کے موافق نہیں ہیں اسی موقع پر صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ایسے ناموافق حالات تین قسم کے ہیں۔ کتنے؟ تین قسم کے۔ اس کی پہلی قسم یہ ہے کہ آدمی کو اس میں کچھ بھی اختیار نہیں ہوتا، حالات آئے ہیں تو آدمی کو بالکل اختیار نہیں ہوتا، ایک قسم ہوئی۔ دوسری قسم ہوئی ہے کہ آدمی کے اختیار میں وہ حالات نہیں ہیں لیکن اس کو دور کرنا اس کے اختیار میں ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ جو آدمی کے اختیار میں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ تین قسم ناموافق ہیں جو آدمی کی طبیعت کے خلاف ہے، اس میں یہ تین قسمیں عام طور پر پیش آتی ہیں۔ تو پہلی قسم کیا ہے کہ آدمی پر جو حالات آتے ہیں تو اس کا دور کرنا اور حالات کا آنا دونوں اس کے اختیار میں نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بیماری ہے، اب بیماری آ گئی ہے آدمی کو تو اس کے اختیار سے آئی کیا؟ نہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اب بیماری کا دور کرنا بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، روزمرہ ہمارے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں دیکھتے ہیں، کوئی بیماری کو مانگتا کہ عام طور پر بیماری کوئی نہیں مانگتا، لیکن یہ بھی بات ہے کہ بیماری کو کوئی دور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ بیماریاں علاجوں اور گولیوں سے دور نہیں ہوتی ہے تو اسباب کے درجے میں ہے۔ اگر بیماری دوائیوں کے ذریعے سے دور ہو جاتی اور علاج اور معالجے کے ذریعے سے دور ہو جاتی تو ہر بتانے والا، ہر ڈاکٹر کے پاس جانے والا اچھا ہو جاتا۔ لیکن ہم نے دیکھا، ہماری آنکھوں نے اس کا تجربہ کیا اور یہ بات پکی ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ دو لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مریض اسی دوا سے دونوں یکساں بیمار ہیں، گولی اور ٹریٹمنٹ دونوں کو یکساں دیا گیا ہے۔ ایک آدمی اچھا ہو کر دکھائی دیتا ہے اور دوسرا ویسی بیماری میں پریشان ہوتا دکھائی دیتا ہے، یہاں تک کہ وہی بیماری اس کو ہلاکت یعنی موت کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے۔ تو بیماری ایک ایسی چیز ہے۔ دوسری بات یہ لے لیجئے کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو آدمی پر یہ پریشانی ہے، مصیبت ہے، تو یہ پریشانی خود اس کے اختیار سے بھی نہیں آئی اور اس پریشانی کو بندہ روک بھی نہیں سکتا اور اس کو دور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک حالت ہے کہ آدمی کو جو ناموافق حالات پیش آتے ہیں اس کی تین قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے۔ دوسری قسم اس کی یہ ہے کہ غیر اختیاری طور پر حالات آتے ہیں لیکن اس کا دور کرنا بندے کے اختیار میں ہے۔
غیر اختیاری طور پر حالات آتے ہیں. بندہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی مجھ کو گالی دے، بندہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی مجھ کو مارے، بندہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی میری غیبت کرے، بندہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی میرے پر تہمت باندھے، بندہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی مجھے برا بھلا کہے، کہ سب لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کرے. کوئی نہیں چاہتا بھی. تو یہ غیر اختیاری اس پر حالات آئے. کسی نے کسی کے متعلق کہہ دیا، بھری مجلس میں کس کو بدنام کر دیا، بھری مجلس میں تماچے مار دیے اور اس کو آل فال بول دیا، تو ایسا ہے، یوں ہے، نکما ہے، اور نہ جانے بہت کچھ اس کو بولا. اب حالات تو آ گئے، لیکن اب حالات کو صحیح کرنا بندے کے اختیار میں، اس کا دفاع. اب بندہ اگر معاف کر دے اس کو تو حالات درست ہو جائیں گے، آگے بات نہیں بڑھیں گی، خود بخود حالات درست ہو جائیں گے. تو حالات تو اس پر آئے ہیں. یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے اوپر حالات آئے، لیکن اب آ گئے اس کے اوپر حالات. تو حالات کو دور کرنا اس کے اختیار میں ہے کہ وہ خاموش ہو جاتا ہے، تو پھر معاملہ ہی بالکل ختم ہو جائے گا. یہ بندے کو معاف کر دے، سامنے والے کی غلطی کو معاف کر دے. دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ اس نے مجھے تماچا مارا ہے تو میں اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اس نے ایک مارا ہے تو میں اس کو 2 ماروں، اس نے مجھے ایک گالی دی ہے تو میں اس کو 2 گالی دوں. جی، اس نے مجھے ایک آدمی کے سامنے بدنام کیا ہے تو میں اس کو سارے لوگوں کے سامنے بدنام کروں. دل تو بہت چاہ رہا ہے، لیکن اب حالات کو کنٹرول کرنا اس کے ہاتھ میں ہے کہ اس نے کر دیا. اب دفاع اس کے ہاتھ میں ہے، روکنا اس کے ہاتھ میں ہے کہ اس کو روک لے. تو یہ ایک کنڈیشن ہوئی آدمی کی. اب دیکھیے، ایک پہلی قسم میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ میرا مالی نقصان ہو جائے، لیکن ہم نے دیکھا دنیا میں کہ لاکھوں کروڑ روپے کا لوگوں کا روزانہ کا نقصان ہوتا ہے. تب وہ نقصان بھی ہوا لیکن کوئی اس کو روک نہیں سکتا. جی، مالی نقصان، جانی نقصان، کئی لوگ روزانہ کے مرتے ہیں لیکن ان کے مرنے کو کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ غیر اختیاری ہے، نہ اس کا آنا اختیار میں تھا اور نہ اس کا روکنا اختیار میں تھا. دوسری قسم یہ ہوئی کہ آدمی حالات تو آتے ہیں اس پر، لیکن اس کو دور کرنا اس کے اختیار میں ہے. ایک قسم ایسی ہے کہ جس کے متعلق یہ ہے کہ آدمی کے اختیار میں ہے، آدمی کے اختیار میں حالات کو کنٹرول کرنا. اس کی 2 قسمیں بیان کی ہیں. اس کو 2 قسمیں اس کی بیان کی گئی ہیں. ایک تو صبر عن المعاصی اور صبر عن الطاعہ. اس کو انشاءاللہ تھوڑا بعد میں ہم تذکرہ کریں گے. اس سے پہلے سمجھ لیجئے کہ حالات ہر ایک پر آتے ہیں، لیکن اب ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ حالات، دوسری قسم پر بات چل رہی ہے، حالات اگر آتے ہیں تو اب اس کو کنٹرول کرنا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اگر کسی نے بے وقوفی کا مظاہرہ کیا اور اپنی عقل کے کمزور ہونے کا مظاہرہ کیا، بھرے مجمع میں ہم کو گالی دے دی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع سے صبر سے کام لیں. عام طور پر ہمارے معاشرے میں ایک خرابی یہ ہے کہ اگر کوئی ہم کو اینٹ مارتا ہے تو ہم اس کو پتھر مارنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی ہمیں اگر گالی دیتا ہے تو ہم اس کو تماچا مارتے ہیں. تو یہ حالات آئے ہیں لیکن اس کے دفاع کا طریقہ ہمارے پاس صحیح نہیں ہے. جبکہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آئے ہیں اور آپ نے حالات کا دفاع کتنے پیارے انداز میں کیا. چنانچہ آپ کے پاس خمس مال آیا ہوا تھا، 5واں حصہ آپ کے پاس آیا تھا. تو ایک صحابی کہیے یا ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ وہ جو مال آپ کے پاس آیا تھا، تو جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے تو وہ مال کو ان میں تقسیم کیا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے نا، ایک آدمی کا مزاج ہے کہ بھئی پرانوں کو سنبھالنا تو آسان ہے لیکن نئے کو لے کر چلنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. کیا پرانے سمجھ لیتے ہیں کہ آپسی معاملہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نئے کی حوصلہ افزائی کی ضرورت پڑتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے لوگ اسلام میں نئے نئے داخل ہو رہے تھے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جو یہ مال غنیمت آیا تو وہ ان نئے اسلام میں قبول کرنے والوں کے لیے تقسیم کر دیا. تو کسی نے اعتراض کیا کہ یہ تقسیم جو ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس میں اللہ کی رضامندی نہیں ہے اور یہ صحیح تقسیم نہیں ہوئی. جب یہ جملہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور پورا ماجرا اور پورا واقعہ انہوں نے سنایا کہ اس طرح کی بات ہوئی ہے. تو یہ بات جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی تو آپ کو ناگواری ہوئی. عام طور پر
ہوتا ہے کہ ایک آدمی کس لیے تقسیم کر رہا ہے، سامنے والے اس کو سمجھتے نہیں اور بے جا اعتراض کرنے لگتے ہیں، تو جب اس کو یہ بات معلوم پڑتی ہے تو اس کو ناگواری اور تھوڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ناگواری اور تکلیف ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا کہ کوئی بات نہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اس سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی، ناگواری آپ کو ہی، لیکن آپ نے کیسے صبر کا مظاہرہ کیا، یہ جملہ ارشاد فرما کر کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اس سے زیادہ ناگواری کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ دیا کہ ان پر بھی حالات آئے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر سے کام کیا، لہٰذا مجھے بھی صبر سے کام لینا چاہیے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نہیں کہا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ناموافق حالات میں ناگواری کے موقع پر صبر سے مظاہرہ، صبر سے کام لینا اور کسی کو کچھ نہ کہنا۔ اب دیکھیے صبر سے اوپر کا ایک درجہ ہوتا ہے، جس نے مطلب مثال کے طور پر یہ سمجھیے کہ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کے اوپر حالات آئے اور اس پر رک جائے تو یہ صبر ہے۔ اس کی تعریف میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ شرعی اعتبار سے بھی اور عقلی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں کرنا، یہ اصل صبر کی تعریف ہے۔ اب حالات یہ بنے کہ جس نے یعنی ہمارے ساتھ بدسلوکی کی، جس نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کی تو اس سے بدسلوکی کے بجائے حسن سلوک کرنا یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ ایک تو کیا ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی ہم کو تکلیف دے تو اس کے تکلیف دینے کی وجہ سے ہم اس سے تعلق ختم کر دیتے اور کیا کہتے ہیں کہ نہیں یار وہ تعلق رکھنے جیسا آدمی نہیں ہے، وہ منہ لگانے کے کام کا نہیں ہے، ہمارے اپنے جو معاشرے میں جملے چلتے ہیں وہ بھروسے کے لائق نہیں ہے، اعتماد کے لائق وہ نہیں ہے، تو اس سے ہم تعلق توڑ دیتے، آئندہ نہ اس کو اپنی پارٹی میں، اپنی دعوت میں، نہ اپنے فنکشنوں میں، نہ اس کے ساتھ سفر کرتے ہیں، نہ آتے جاتے ہیں، اس سے قطع تعلق کر دیتے۔ لیکن ایک صبر سے بڑا درجہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہمارے ساتھ بدسلوکی پہ بدسلوکی کرتا جائے، ہمارے خلاف میں چلتا جائے، اس کے باوجود ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کیا کریں بھی اچھا سلوک کریں، وہ اگر ہمیں گالی دے تو ہم اس کو محبت بھرے جملے کہیں، وہ اگر ہمیں مارے تو معاف کر دیں، اور اسے جیسا ہم اس سے پہلے اس سے تعلق رکھتے تھے اس سے زیادہ اور تعلق کر دیں، تو یہ صبر سے بھی اعلیٰ درجہ ہوا۔ دیکھیے حدیث شریف میں بھی اس کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ سل من قطع، کہ جو رشتے توڑے آپ اس سے رشتے جوڑے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، آئے دن یہ چیز دیکھنے ملتی ہے کہ کوئی اگر قطع تعلق کی بات کرتا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ ایسا کر رہا تو ہم ایسا کریں۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنی خوشی کے موقع سے، شادی کے موقع سے، ولیمے کے موقع سے، عقیقے کے موقع سے ہمیں دعوت نہیں دی تو ہم بھی کہاں بدلہ نکالتے، ہمارے گھر میں اگر شادی ہوتی ہے تو پھر اس کو اس شادی میں اور خوشی کے موقع سے نہیں بلاتے، اور کیا مستورات میں خصوصاً یہ چیز زیادہ عام ہے، اور وہ یہ کہتی کہ بھائی جب انہوں نے ہم کو نہیں بلایا تو ان کو دعوت مت دو، اور ایک دوسرے کو شادی میں ہدیہ دینے وغیرہ کا جو معاملہ ہوتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے ہمارے یہاں کوئی ہدیہ نہیں دیا ہے تو ہم بھی اس کے وہاں مت دو۔ یہ عام طور پر اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں توڑنے کی بات کرے یا ہم سے توڑنے والے معاملات سامنے لائے تو ہم اس سے جوڑنے کی کوشش کریں، اس سے قریب ہونے کی کوشش کریں، اس سے جڑیں۔ یہ ہمیں حدیث شریف کی تعلیم دیتی ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے فضیلت بھی۔ اگر ایسا ہو معاملہ کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرے اور ہم بھی اس کے ساتھ بھلائی کریں تو یہ کوئی احسان نہیں ہوا ہے، وہ تو بھلائی کے بدلے میں بھلائی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافی، یعنی آپس میں برابری کرنے والا یہ کوئی صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ صلہ رحمی تو تب ہے کہ کوئی تعلق کو توڑے اور ہم اسے جوڑے۔ اگر کوئی ہمیں 100 روپے ہدیہ دے رہا تو ہم اس کو 100 دے رہے تو یہ تو برابری ہوئی، صلہ رحمی تو نہیں ہوئی۔ کوئی ہمیں کچھ نہ دے اور پھر ہم اس کو 100 روپے دیں، یہ صلہ رحمی ہوئی۔ عام مزاج ہمارا یہ ہو گیا ہے، خصوصاً بھائیوں کے آپس میں، سگے بھائی، ان کا مزاج بھی یہ ہو گیا ہے کہ اگر سگے بھائی کے یہاں سے کوئی چیز بھائی کے یہاں آتی ہے تو وہ اس کے وہاں بھیجتا ہے، اگر اس کے وہاں سے کوئی چیز آنا بند ہو جائے تو یہ بھی اپنے وہاں کی چیزیں اس کے یہاں بھیجنا بند کر دیتا ہے۔
بھائی یہ تو پرائے جیسا معاملہ ہوا۔ اگر کوئی پرایا آدمی ہمارے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سمجھ لیجئے، پڑوسی کے یہاں سے اگر ہمیں آتا ہے کچھ تو ہم بھی اس کے یہاں بھیجتے ہیں، لیکن بھائی کا تعلق تو بڑا تعلق ہے۔ بھائی قریب رہے یا دور رہے اس کے ساتھ تو اچھا سلوک آدمی کا ہونا چاہیے، ورنہ یہ تو دوستوں جیسا تعلق ہوا، یہ تو پڑوسی جیسا تعلق ہوا، یہ تو اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جیسے جو ہمارے وہاں بھیجتے تو ہم ان کے یہاں بھیج دیتے، یہ ایسا تعلق ہوا۔ بھائیوں کے ساتھ تو اس سے بڑھ کر تعلق ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا نسبی رشتہ ہے، ان سے تعلق ہے۔ اگر وہ ہمارے یہاں کوئی چیز بھیجے نہ بھیجے، ہم سے صحیح تعلق رکھے نہ رکھے، ہمارا فریضہ یہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے یہاں صحیح سے چیزیں بھیجیں، ان سے تعلق کو استوار کرنے کی کوشش کریں۔ اور دیکھیے، اگر کسی سے تعلق بگڑتا ہے تو اس تعلق کے بگڑنے کی بنیاد پر، یعنی اگر کسی سے حسن سلوک کا رویہ ہمارا نہیں رہا تو اس کا نقصان آج نہیں تو کل ہوگا، آج نہیں تو کل ہو کر رہے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ہمیں انصاف مل جائے، فوری طور پر جو ہے تو ہمیں نجات مل جائے۔ اس لیے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے جو جھگڑے ہوتے ہیں ہماری گلیوں میں یا ہمارے رشتہ داروں میں تعلق میں، جھگڑے فوری طور پر دوری کا سبب بن جاتی ہیں۔ جھگڑا ہوا، پڑوسی نے آپس میں بات بند کر دی، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اگر جھگڑا بڑا ہوا تو فوراً ایک دوسرے پر کیس کر دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو پریشان کرنے کی کوشش ہو، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اب دیکھیے، ایک دن وہ آتا ہے کہ آدمی ایک دوسرے کے متعلق حسن سلوک کا سوچتے ہیں۔ اب کب سوچتے ہیں؟ جب ان کی طبیعتیں تھک جاتی ہیں، تاریخ پر جا کر، کورٹ میں چکر مار کر تو پریشان ہو جاتے ہیں دونوں فریق، تو پھر جو ہے تو صلح کی بات ہوتی ہے کہ بھئی اب صلح کرو۔ تو ایک نہ ایک دن تو وہ آنا طے ہوتا ہے کہ آپس میں صلح کر لی جاتی ہے، لیکن عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو موقع ہے حالات کے بگڑتے ہوئے، وقت کا، حالات کے بگڑنے کا، اسی موقع سے ہم اپنے آپ کو سنبھالا دے دیں، اپنے آپ کو سمجھا لیں، تو پھر یہ کیس وغیرہ کی نوبت بھی نہیں آئیں گی، آپس میں جو ہے تو اختلاف اور جھگڑے کی بھی نوبت نہیں آئیں گی۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ صبر فوری طور پر کر لیا جائے، اور کسی سے کچھ بحث اور الجھنا نہ ہو تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب تیسری قسم تھی صبر علی الطاعام، تو اس کی دو قسم ہیں۔ ایک تو وہ یعنی دو قسم طاعت کے قبیل سے ایک ہے، یعنی نیکی کے قبیل سے صبر کی ایک قسم صبر عن الطاعام، تیسری قسم صبر علی الطاعات ہے۔ تو ایک تو صبر عن الطاعام، یہ نیکی کے قبیل سے، یعنی اطاعت کے اوپر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی مصائب ہے، آدمی پر حالات ہے، بیماری ہے، تنگ دستی ہے، یہاں تو صبر اس کا معنی ہم سمجھتے ہیں، لیکن نیکی کے اندر صبر کیسا؟ تو بھئی نیکی کے اندر بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ روزہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، سخت گرمی کا موسم ہو، جی آدمی کو شدید پیاس لگتی ہے، تو اس کو اس بات کی ضرورت پڑتی کہ پانی مجھے چاہیے، کھانا مجھے چاہیے، لیکن اس کا شدید دھوپ کے اندر پانی پینے سے رکے رہنا یہ بھی صبر ہے۔ تو یہ طاعت کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ آدمی نماز کے لیے اپنا کاروبار چھوڑ کر آتا ہے، جیسی اذان کی آواز سنی، ایک بڑا گاہک اس کی دکان پر آیا، بڑا آدمی آیا، بڑا گاہک آیا، اب یہ سوچ رہا ہے اب اس کا امتحان بھی ہے صبر کا، کہ اب دیکھتے یہ اطاعت پر صبر کرتا کیا نہیں کرتا۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ گاہک کرنے جاؤں گا تو نماز چھوٹ جائے گی، اور اگر اس کو کرنے جاؤں گا تو نماز پڑھنے جاؤں گا تو گاہک چھوٹ جائے گا، تو اس کا نماز کے لیے آ جانا یہ اطاعت والا صبر ہے، اطاعت والا صبر ہے۔ یہی علماء نے اس کی مثال دی ہے۔ اور دیکھیے زکوٰۃ کے اندر بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی آدمی کو مال سے عام طور پر محبت ہوتی ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ میں اپنا مال کسی کو دوں، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ مال دے رہا یا نہیں دے رہا۔ اگر مال دے رہا ہے زکوٰۃ کا، صدقے کے اندر مال دے رہا ہے، تو گویا اس کا زکوٰۃ کے اندر مال کا دینا یہ بھی صبر ہے۔ مال سے اس کو محبت ہے لیکن اس کے چھوٹنے پر اس کو افسوس نہیں ہو رہا، وہ دے رہا ہے، تو گویا کہ یہ اطاعت والا صبر ہے۔ حج کے لیے آدمی جاتا ہے تو کتنے مجاہدات اس کو کرنے پڑتے ہیں، جی کتنے چکر اس کو کاٹنے پڑتے ہیں، تو یہ سارا کا سارا جو ہے تو صبر عن الطاعہ کے قبیل سے، یعنی اطاعت والا صبر۔ اب ایک صبر عن المعاصی، اس کی دو قسم بتائی تھی، ایک صبر عن الطاعہ اور دوسری صبر عن المعاصی، یعنی گناہوں پر
رک جانا، گناہوں سے رکنے پر صبر کرنا، یہ بھی ایک قسم ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی کا ارادہ ہو رہا ہو زنا کا، ایک آدمی کا ارادہ ہو رہا ہو چوری کا، ایک آدمی کا ارادہ ہو رہا ہو شراب کے پینے کا، اب ان ساری چیزوں سے رک جانا یہ بھی ایک صبر ہے نہیں ہے؟ یہ بھی ایک صبر ہے کہ آدمی یہ سوچ لے کہ بھی زنا بہت بڑی گناہ کی چیز ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اب وہ اس سے رک گیا تو اس نے اپنے نفس کے تقاضے کو پورا کرنے کے اعتبار سے اپنے آپ کو روک لیا، یہ صبر علی المعاصی ہوا، یعنی معاصی سے وہ رک گیا۔ اسی طریقے سے چوری وغیرہ کا اس کو موقع مل گیا کہ جس دکان پر وہ کام کرتا تھا مالک بھی نہیں ہے، کیمرے بھی دکان میں نہیں لگے ہوئے ہیں، گلا کھلا ہوا ہے جی، اور اگر کرنا چاہوں چوری تو کر سکتا ہوں آسانی سے، تو لیکن اس کا اس چوری سے رک جانا مالک کے نہ ہونے کے باوجود اور کیمرے کے نہ ہونے کے باوجود یہ صبر عن المعاصی ہے، یعنی یہ گویا کہ چوری سے رک گیا، اس نے صبر کیا گناہوں سے بچنے پر۔ اسی طریقے سے غیبت وغیرہ ہے، غیبت فرماتے علماء کرام اتنا آسان اور سستا گناہ ہے کہ اس کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ زنا کرنے کے لیے تھوڑی محنت کی ضرورت پڑتی ہے، بیجا محنت، پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، مال لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، سامنے والی کو تیار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کئی چکریں کاٹنے کی، اور آدمی کو ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ بدنامی نہ ہو جائے، یہ سارے ڈر لگے ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چوری کرنے میں بھی آدمی ڈرتا ہے کہ کیس نہ بن جائے، پولیس پکڑ کر نہ لے کر چلے جائے۔ شراب پینے میں بھی آدمی ڈرتا ہے کہ بھئی رشتہ دار تانے نہ دے، گلی والے محلے والے تانے نہ دے، کوئی میرے سے تعلق ختم نہ کر دے، تو اس میں مجاہدہ ہے۔ لیکن غیبت ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اپنی سارے عہدوں پر برقرار رہتے ہوئے اس کو کر سکتا ہے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی تنقیص کرنا، اس کی برائی کرنا، ایسی برائی کرنا کہ وہ اگر سامنے سن لیں، لائیو سن لیں تو اس کو برا لگے۔ جو بات ہم اپنے بھائی کے سامنے نہیں کہہ سکتے اس کے پیٹھ کے پیچھے کہنا، ایسی بات جو بری ہے تو وہ غیبت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم تو منہ پہ، بعض لوگ کہتے نا ہم پیچھے نہیں کہتے، ڈائریکٹ منہ پہ کہتے، تو منہ پہ کہتے تو پھر اس کا دل دکھتا۔ مومن کے دل کو توڑنا، ظاہر سی بات ہے، دل کے اس کے سامنے کہیں گے تو اس کا دل ٹوٹے گا، اور دل ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ آدمی کے سامنے اس کی برائی کا بیان کرنا، اس کی تنقیص کرنا، اس کے عیب کو بیان کرنا، اگر اس کے دل کو توڑ دیتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے مومن کے دل کو توڑنا۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ عام طور پر یہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ 2 سے 3 آدمی ملے ہیں تو کسی کے بھی متعلق شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کسی ایک کے متعلق نہیں، محلے کی غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، پوری برادری کی غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، پوری تنظیم کی غیبت شروع ہو جاتی ہے، پوری جماعت کی غیبت ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کل قیامت کے دن جن کی غیبتیں ہم نے کی ہیں وہ سب ایک ساتھ کھڑے ہو گئے تو ہم کیا اللہ کو جواب دیں اور کیا ہم کہہ سکیں گے؟ اس لیے اپنے جملوں کو بہت تول کر کسی کے متعلق کہنا چاہیے۔ سب سے سستا اور آسان گناہ ایک غیبت اور دوسری بدنگاہی کے متعلق حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بدنگاہی ایک ایسا گناہ ہے کہ مولوی بھی رہتا ہے اور ذمہ دار بھی رہتا ہے۔ گویا کہ ان کے کہنے کا منشا یہ تھا کہ آدمی اپنی ساری لیاقتوں پر باقی رہتا ہے، آدمی اپنی ساری لیاقتوں پر، ساری صلاحیتوں پر باقی رہتا ہے، یعنی بدنام نہیں ہوتا۔ مولوی رہتا ہے، ذمہ دار رہتا ہے، اس کا کوئی منصب اس سے چھوٹتا نہیں، اور وہ آسانی سے بدنگاہی کر لیتا ہے کہ اگر کسی نے بدنگاہی کی تو اس کی ڈگری پر تھوڑی کوئی اثر پڑتا، لیکن اس کی روحانیت پر اثر پڑتا ہے، اس کی روحانیت پر اثر پڑتا ہے۔ اور یہ بدنگاہی ایک ایسا گناہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو اس کا احساس نہیں ہو رہا۔ یہ بات تو ہے کہ کسی نے ہم کو بدنگاہی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے اوجل نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ اللہ کی نگرانی میں اور اللہ کے فرشتوں کی نگرانی میں ہم کیا کر رہے ہیں ہماری ہر چیز لکھی جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ جوان ہو یا ادھیڑ عمر کا ہو یا بوڑھا ہو، ہر ایک کو غیبت سے بچنا، ہر ایک کو بدنگاہی سے بچنا ضروری ہے، کہ بدنگاہی ایک ایسا برا فعل ہے جو اپنا اثر دکھلا کر رہتی ہے۔
جوان کو بھی متاثر کریں گی، ادھیڑ عمر کے آدمی کو بھی متاثر کریں گی اور بوڑھے کو بھی متاثر کریں گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 100 سال پہلے یہ جملے کہہ دیے، لیکن آج ان کی یہ بات صادق آ رہی ہے۔ امید نہیں تھی کہ بوڑھے بھی زنا کریں گے، لیکن صرف آنکھوں کی بھٹکنے کی وجہ سے، آنکھوں کی بے راہ روی کی وجہ سے آج بوڑھے بھی زنا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہیں ساری باتیں۔ اور یہ امید نہیں تھی کہ جو بچے بلوغت پر 15 سال کے بعد پہنچ رہے ہیں، وہ یہ امید نہیں تھی ان بچوں سے کہ وہ 15 سال کے پہلے ہی یہ کام کر بیٹھے۔ آج جو صرف بدنگاہی کی وجہ سے، غلط دیکھنے کی وجہ سے، فحاشی اور عریانیت، اللہ ہم سب کی، ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے، اللہ حالات کو درست فرمائے۔ پھر ہم ایک طرف یہ رونا رو رہے ہیں کہ حالات کیوں درست نہیں ہو رہے۔ میرے بھائیوں، ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر جا رہی ہیں، اس پر تو ہم نالہ ہیں، لیکن ایک میری ذاتی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے، ہماری ماں بہنوں کے لٹیرے بن رہے، ان کا کیا؟ لیکن حالات دن سے دن بدتر ہوتے جا رہے۔ میں پھر کہتا ہوں اور دوبارہ کہتا ہوں اس بات کو کہ یہ سب موبائل کے غلط دیکھنے کی وجہ سے ہے۔ موبائل کے غلط دیکھنے کا نتیجہ ہے کہ بچے آپے سے، قابو سے باہر ہو رہے ہیں اور یہ سارے فتنے وجود میں آ رہے ہیں۔ تو نگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت بدنگاہی سے رکا نہیں جاتا، تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ دیکھیے، اس پر غور کیجیے کہ جب کر سکتے ہو تو رک بھی سکتے ہو۔ کیا جواب دیا؟ جب کر سکتے ہو تو رک بھی سکتے ہو۔ پھر اس نے آگے لکھا، حضرت اگر نہیں کرتا ہوں بدنگاہی، کسی کو نہیں دیکھتا ہوں تو دل بہت بے چین ہو جاتا ہے۔ دل بہت بے چین ہو جاتا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ تو حضرت نے لکھا کہ جب کسی کو دیکھتے ہو، نہیں دیکھتے ہو تو دل کتنی دیر بے چین رہتا ہے؟ نہیں دیکھتے ہو تو دل کتنی دیر بے چین رہتا ہے؟ تو اس نے لکھا کہ 3 سے 4 منٹ۔ تو حضرت نے پھر لکھا کہ اگر دیکھتے ہو تو کتنے دیر بے چینی رہتی ہے؟ تو کہا کہ 3 سے 4 دن۔ تو حضرت نے کہا سستا سودا ہے کہ اگر نہ دیکھا جائے تو 2-3 منٹ کے اندر بے چینی ختم ہو جاتی ہے، اور دیکھا جائے تو پھر 72 گھنٹے تک بے چینی دور نہیں ہوتی۔ تو سستا سودا کیا ہے؟ نہ دیکھا جائے۔ اس لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیے حدیث شریف میں جو حدیث پیش کی گئی ہے اس کا مختصر ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ آدمی کو ہمیشہ پاک صاف رہنا چاہیے۔ اب اس کی بہت لمبی تفصیل ہے، اتنا وقت نہیں ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ یہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے۔ ایک ایسا کلمہ ہے الحمدللہ کہ جو میزان عمل ہے بندے کا اس سے بھر جاتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، اور سبحان اللہ، الحمدللہ یہ ایسے کلمے ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیان کی خلا ہے، آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ ہے، اس کو بھر دیتے ہیں۔ یعنی یہ کلمات کی اہمیت کو اس میں بتلایا جا رہا ہے۔ عام طور پر ہم خالی بیٹھے رہتے ہیں، تو خالی بیٹھنے کے بجائے ہماری زبان پر ان کلمات کا ورد ہونا چاہیے، ان کلمات کو پڑھتے رہنا چاہیے، یہ بہت فضیلت والے ہیں۔ آگے فرمایا والصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ نماز کیا ہے؟ نور، نماز روشنی ہے۔ والصدقۃ برہان، اور صدقہ جو ہے تو دلیل ہے، یعنی مال کا خرچ کرنا اللہ کے لیے یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ والصبر ضیاء، اور صبر کیا ہے؟ ضیاء یعنی روشنی ہے۔ اب اس باب میں جو اس حدیث کو بیان کیا گیا صرف اسی لیے کہ صبر کے تعلق سے بتانا چاہ رہے تھے نا، والصبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ اب دیکھیے نور کا لفظ بھی آیا، تو سورج کے لیے قرآن کریم میں ضیاء کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کائے کے لیے؟ سورج کے لیے ضیاء کا استعمال ہوا ہے، اور چاند کے لیے قرآن کریم میں نور کا استعمال ہوا ہے، چاند کے لیے۔ تو یہ دونوں لفظ آ گئے۔ والقرآن حجۃ لک او علیک، اور قرآن آپ کے لیے حجت ہے،
یا آپ کے مخالف ہے، آپ کے خلاف، ایک تو آپ کے لیے جھگڑے گا، یعنی آپ اس کی تلاوت کرتے تھے، آپ اس پر عمل کرتے تھے، آپ نے جیسا قرآن نے کہا ویسا عمل کیا تو آپ کے لیے جھگڑے گا، یا علیک کا لفظ استعمال کیا، اگر آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، آپ نے اس کی تلاوت نہیں کی، جیسا قرآن نے ہمیں گائیڈ لائن کی ہے، جیسی رہنمائی کی ہے ویسا ہم نے نہیں کیا تو یہ قرآن ہمارے خلاف جھگڑے گا، ہمارے خلاف آئے گا۔ کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها، تمام لوگ صبح کو چلتے ہیں تو اپنی جان کا سودا کرتے ہیں، یعنی نیکی کر کے جہنم سے، ایک تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیکی کر کے جہنم سے اپنے آپ کو چھڑا لیتے ہیں، اور بعض لوگ گناہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، یعنی چلنے والے لوگوں کی دو قسم ہوئی، ایک تو نیکی کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتے ہیں، اور بعض لوگ گناہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں صبرانی طاعہ اور صبرانی معاصی دونوں کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیجیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ بے شک ہم بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ جی ہم سب کو معاف کر دیجیے، خطاؤں کو درگزر کر دیجیے۔ اے اللہ آپ بڑے ہیں، آپ کی شان بڑی ہے، اے اللہ آپ سچے ہیں، آپ کا کلام سچا ہے، اے اللہ آپ سچے ہیں، آپ کے رسول سچے ہیں، اے اللہ آپ سچے ہیں، آپ کے فرشتے سچے ہیں۔ اے سچے رب، آپ نے سچے فرشتے کے ذریعے سچے رسول پر سچے کلام میں یہ آیت اتاری ہے، ادعونی فاستجب لکم، تم مانگو مجھ سے میں دوں گا تم کو۔ اللہ بے شک ہم بڑے کمزور ہیں، آپ نے خود کہا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ اے اللہ ہمارا ایمان بھی کمزور، ہماری نمازیں بھی کمزور، ہمارا علم بھی کمزور، اے اللہ ہمارا ذکر بھی کمزور، اے اللہ ہم ہر اعتبار سے کمزور ہیں۔ اے اللہ ہمیں ایمان کے اعتبار سے قوی بنا دیجیے، ہمیں نمازوں کے اعتبار سے پابند بنا دیجیے، اے اللہ صف اولیٰ کا پابند بنا دیجیے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ علم جتنا ضرورت کا ہے اتنا کم از کم ہمیں سکھلا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائیے، اے اللہ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائیے۔ اے اللہ علم کے اضافے کی دعا مانگی گئی ہے، ربی زدنی علما، اے اللہ ہم سب کے علم کو بڑھا دیجیے۔ ہمارے گھر میں علماء، حفاظ دین کے داعی شہدائی پیدا ہوں، ایسے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرمائیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ آج قاضی عبدالقدیر صاحب کا بھی انتقال ہوا ہے، اے اللہ ان کو کروڑ کروڑ سکون نصیب فرمائیے، چین نصیب فرمائیے، ان کے لیے قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ہر اعتبار سے سہولت اور آسانی کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ایک دن ہمیں بھی قبر میں آنا ہے، اے اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہم سب کو اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ قبل اس کے لوگ ہمیں غسل توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ جی ہماری تنہائیوں کو سنوار دیجیے، تنہائیوں میں گناہ سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ہر اعتبار سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہیں اے اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ اس مجلس میں بیٹھنے والے تمام ساتھیوں کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، حالات کو درست فرما دیجیے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ جو مانگا عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اللہ جی دعوت و تبلیغ کی خانقاہوں کی مدارس کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ان سارے شعبوں کو مضبوط بنا دیجیے۔ اے اللہ ہماری اس مختصر سی دعا کو اپنے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔